دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، امریکہ نے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا ایران کے اوپر؟ یہ سوالیہ نشان ہے کیونکہ تیاری مکمل تھی، اور کل کیا رپورٹ آئی ہے وہ بھی ہم نے بتائی تھی۔ جو تازہ صورتحال ہے، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر ذرا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ صاحب، ہم نے 2-3 دفعہ ایک چیز لوگوں کو بتائی تھی کہ چائنا اور رشیا کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ رشیا نے یہ کہا کہ وینزویلا کے صدر کو امریکہ نے اٹھایا، یہ اس کا گراؤنڈ تھا، اس کے نزدیک تھا، وہ کمزور ملک تھا، سپر پاور کے طور پہ وہاں سے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے، یہ رشین صدر نے بولا یہ ایشیا ہمارا گراؤنڈ ہے، ابھی تو ادھر آ، پھر ہم دیکھتے ہیں تم کیسے ہمارے بندوں کو اٹھاتے ہو۔ تو رشین نے یعنی جو خبریں ہیں، لائیو خبریں ہیں کہ رشیا نے اپنے دنیا کے لیٹسٹ جو جہاز سے فائٹرز Su-57 اور لیٹسٹ میزائل اور ہیلی کاپٹرز وہاں پہ ایران میں ڈراپ کیے فوراً۔ یہ جیسے ان کے کارگو، ملٹری کے کارگو جہاز سے لگاتار آ رہے تھے تہران میں۔ ادھر چائنیز نے، مقصد یہ عجیب خبر ہے، چائنیز نے اپنے لیٹسٹ جہاز جو ہے ان کا وہ وہاں پہ 35 وہاں پہ انہوں نے بھیجے۔ لائیو پائلٹ ان کے اپنے ہی تھے، لازمی بات ہے، وہ ان کے جہاز ہے تو پائلٹ ان کے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے کچھ میزائل لیٹسٹ جہازوں کو ہٹ کرنے کے لیے امریکن کو وہاں پہ کیے، اور ان کے بندے آئے، جہاز آئے کارگو سینٹر۔ یہ سب چیزیں امریکہ کو پتہ لگ گئی کہ یہ تو یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے بھائی۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ قطر میں اپنے جو اس کا اٹیکنگ فورس تھی اس کو بتا دیا تھا کہ اٹیک کرو، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ وہاں تو چائنیز اور رشیا کے لیٹسٹ طیارے ہوا میں پھیر رہے ہیں اور میزائل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑا مشکل ہو، تو جہاز ہمارے گرا دیں گے۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ریورس کیا فیصلہ وہاں سے، نہیں ابھی اٹیک بند کر دو، نہیں اٹیک کرنا۔ تو یہ اکثر یہ طاقت کی جنگ ہے، مائٹ از رائٹ۔ ابھی وہاں پہ وینزویلا میں کمزور ملک تھا، گھر سے اٹھا کے اس کو لے گئے، جو کہ دنیا نے کنڈیمڈ کیا اور انٹرنیشنل لا کے خلاف سب کچھ ہوا۔ یہ یورپین یونین نے بھی کہا، دنیا نے کہا، سب لوگوں نے وہاں پہ سیکورٹی کونسل میں یہی کہا کہ انٹرنیشنل جو لا ہے بنا ہوا ہے جس کو مانتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، وہ امریکہ میں جا رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور بھی بے شمار جو سیکورٹی کونسل پاس کرتی ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا سربراہ کہتا ہے کوئی مانتا نہیں، اس کو مانتا ہے تو کوئی نہیں، لیکن قانون ہے۔ لائک وائز پورے ایران کے اوپر کل عجیب ایک چیز رہی ہے مبارک صاحب کے چائنا اور رشیا کے جہاز اور ہر چیز وہاں پہ گھومتی رہی ہے، اور انہوں نے ان کو کھلی وارننگ دی تھی آ جاؤ، تو یہ پھر نہیں گئے وہاں پہ۔ لازم بات ہے، ابھی یہ اس نے جیسے پیوٹن بولا یہ ہمارا گراؤنڈ ہے، اپنے گراؤنڈ میں تم نے اس کو مارا، ابھی ہمارا گراؤنڈ آ جائے ادھر پھر، تو وہ ختم، بس اتنی تھی نا۔ اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ اسلامی ممالک نے تعاون نہیں کیا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ صحیح بات ہے مبارک صاحب، یہ ہمیشہ آپ سوچیں، اسلامی ملک کبھی بھی نہیں، امریکہ کے لیے نہیں، ایران کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ایران کی مدد کبھی بھی نہیں کرتے۔ نہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کو بھی کہا کہ ہمارے جو یہاں پہ ہماری بیس جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، یا ہمارے ہوائی اڈے استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے، جب اڈے وہاں پہ مبارک صاحب جنہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہاں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جہاز کھڑے ہیں، اڈے تو انہوں نے دیے ہوئے نا، تو پھر کس طرح کو کہہ سکتا ہے کہ یہ اڈا نہیں استعمال ہوگا؟ یہ تو ان کے کرائے کے ٹٹو ہیں سارے، یہ تو کیسے روک سکتے ہیں ٹرمپ کو؟ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ ٹرمپ نے جو ڈیسیژن دیا تھا اور کہتے ہیں جہاز اڑنے بھی والے تھے، تو یہ ڈیسیژن سب چینج ہو گیا جب ان کو پتہ چلا کہ ایران میں نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، وہاں تو رشین اور چائنیز گھوم رہے ہیں ہوا میں۔ تو یہ سارا اگر ایسی بات ہوتی مبارک صاحب، تو غزہ میں پہ کیوں نہیں پھر مسلمان جو اوپر سے گلے سے اوپر سے کہہ رہے تھے بند کرو، تو کیوں مانا نہیں اسرائیل نے اور ٹرمپ نے؟ ٹرمپ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل مار رہا تھا۔ ٹرمپ آج تک نہیں بولا کیوں مارا ان کو، لاکھوں دنیا مر گئی، تو اسرائیل ان کو آج بھی مار رہا ہے، تو ٹرمپ یا عربوں کی بات تو نہیں مانی جا رہی نا۔ تو یہ ایک شوشہ ہے، ابھی چونکہ ان کا منہ کالا ہوا ہے بہت برے طریقے سے ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے۔
اربوں کا منہ کالا ہوا ہے، چونکہ اربوں نے سارے اڈے دیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو شاید دھونے کے لیے کچھ کوشش کی ہوگی، لیکن کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں مانتا اس بات کو۔ اچھا سر جی، اب امریکہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے یہ گورنمنٹ ہر صورت جائے گی، اب اندر سے انہیں توڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ابھی انہوں نے بہت، ان کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے مبارک صاحب، ان کی بہت زیادہ گرپ جب سے یہ چائنیز اور رشین ان کو سپورٹ دیا ہے، اندر سے ان کی فوج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پکڑنے کے لیے، وہ جو وہ کہتے ہیں ہمارے ایجنٹ سے چھپے ہوئے ہیں۔ کل ایک کو پکڑ کے ہم نے بات کی تھی، اس نے بولا کہ ہم فیل ہو گئے، ہم نے بہت بڑی پلاننگ کی تھی، ایک بندہ انہوں نے ایجنٹ پکڑا جس کو وہ پھانسی دینے والے ہیں۔ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہونے والا، ابھی بالکل پرسکون ہو گیا ماحول، کیونکہ یہ سب کچھ باہر سے ہو رہا تھا، اندر سے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ملک سے پاکستان اندر سے ہو رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس کے اوپر اتنی پابندیاں، وہ اس کی کرنسی ختم کر دی، سب کچھ کر دیا، اب کیا کرے گا ایران؟ دیکھیں ایران ویسے بھی مبارک صاحب، ایران جو ہے وہ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ کھانے پینے کے لیے ان کا اپنا سارا جو وہاں اویلیبل ہے، تیل وہ بیچ رہا ہے، چائنیز اور رشین اس کے ساتھ ہیں، شمالی کوریا بھی جو پپو ہے اس نے بھی کل بڑی سخت وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ خبردار تو ادھر نہیں آنا ورنہ میں اسرائیل پہ ایٹم بم مار دوں گا۔ یہ دیکھو نا، ایک خبروں میں ایک چیز چل رہی ہے۔ تو ایران کوئی غریب ملک نہیں ہے، ایران انڈیا کو تیل دے رہا ہے، ایران پاکستانیوں کو بھی دے رہا ہوگا، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ بلیک ہوتا ہے وہاں سے بارڈر سے، ایران کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ یہ ساری جو پابندیاں شدیاں ہیں، یہ ساری میرے خیال میں چائنا کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، رشیا کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، وہ مرے تو نہیں ہے، اسی طرح یہ ایران بھی نہیں مرے گا۔ عرب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ منافق ہے، یہ اوپر سے ان کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا، اندر سے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی ایران گرنے والا ملک نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ مہربانی ناظرین، یہ ہمیں کل ہی اطلاع ملی تھی کہ وہاں پہ روس اور چائنا نے کارروائی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ خاموش ہے۔ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے، اس کے بیانات جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں اسرائیل کو بھی مان لوں گا اور ایٹمی قوت بھی نہیں ہم بنیں گے، جو امریکہ بہادر کہے گا اسی طرح میں کروں گا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، میں کئی دفعہ یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پچھلی تاریخ نکال لیں، صلاح الدین ایوبی کا دور نکال لیں، اس وقت بھی اسی طرح یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے جا کے منافق جو ہوتے تھے، اور وہ نام کے مسلمان، وہ مسلمان کا تو صرف لیبل استعمال کرتے اور وہ مل کر پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ یہ نہیں کہ عام غیر بندے، وہ رشتہ دار بھی ایسے ہی کام کرتے، قریبی جو ہوتے تھے، فیملی والے، اقتدار کے لالچ میں تمام حدیں جو ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے، لیکن یاد انہیں کو کیا جاتا ہے جو بہادر ہوتے ہیں، لعنت ان پر ڈالی جاتی ہے، جس طرح پاکستان کے کئی لیڈر ہیں ان پہ آج بھی لعنت پڑتی ہے، لوگ لعنتیں ڈالتے رہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اب سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائے گا، مگر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے ہمارے ساتھ۔